بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام مدیحہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ڈے اسپیشل۔ تو سب سے پہلے ایک میڈیم پیاز کو میں نے دھو کر اچھے سے کٹ کر لیا، باریک سا میں اسے چوپ کر لوں گی۔ پیاز کی کرواہٹ کو کم کرنے کے لیے آج میں چھوٹی سی ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ کچھ بھی چاٹ، دہی بڑیاں بلے اور رائتہ وغیرہ میں اگر ہم پیاز کو ایسے ہی شامل کریں تو پھر اس کی کرواہٹ ریسپی کا سارا ٹیسٹ خراب کر دیتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ تو سمپلی سب سے پہلے ایک الگ سے برتن میں میں نے پیاز کو نکال لیا، تھوڑا سا اس میں نمک شامل کریں گے، پانی ڈال کر اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے بھگو کر ایسے چھوڑ دیں گے، پھر اس کا پانی نکال کے اس کو ڈرائی کر لیں گے۔ مکس کر لیں گے تو اس طرح سے جو پیاز کی کرواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو میرے پاس یہ ½ kg کے قریب کدو ہے، گیا کدو، تو اس کو سب سے پہلے میں چھیل لوں گی، اچھے سے اس کا چھلکا اتار لیں گے۔ کدو کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اسے کھانا ثواب ہے اور سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد اس کے بے شمار فوائد ہیں، خصوصاً اسے گرمیوں میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں نے اچھے سے اس کو چھیل لیا، اب چھری سے میں اچھے سے مزید اسے اورنیٹ کر لوں گی۔ کدو کا استعمال بوائل کر کے کھانے سے وزن میں کمی ہوتی ہے اور یہ ہمارے نظام کو بہت مضبوط اور بہتر کرتا ہے، اسپیشلی معدہ جگر کی جو گرمی ہے اس کو بھی کم کرنے میں یہ فائدہ مند ہے۔ اب موٹے والے گریٹر سے میں اسے گریٹ کر لوں گی، اس کے جو بیج ہیں وہ شامل نہیں کریں گے۔ اس کو نچوڑ کر میں اس کا پانی الگ سے کر لوں گی، جوس جو ہے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے، اس میں کالا نمک شامل کر کے ایز اے ڈرنک ہم پی سکتے ہیں، جو ہمارے بلڈ کے نظام کو بہتر کرتا ہے، اسپیشل بلڈ سرکولیشن کو۔ تو ایک الگ سے برتن میں میں پانی گرم کر لیا، اب ہم اس میں سارا کدو شامل کر دیں گے گریٹ کیا ہوا۔ اس کو ہم نے زیادہ بوائل نہیں کرنا تاکہ یہ بلیک سا نہ ہو جائے، ایسے فریش ہی ہم اس کو رکھیں گے۔ تو 2 سے 3 منٹ کے لیے میں اسے بوائل کروں گی۔ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اچھے سے جو ہمارا کدو ہے بوائل ہو گیا۔ اب میں اسے ایک جالی میں نکال کر اوپر سے ٹھنڈا پانی ڈال کر اسے ٹھنڈا کر لیں گے، اور اس کا جو پانی ہے ایکسٹرا میں اس کو اچھے سے نچوڑ لوں گی۔ تو سب سے پہلے میں ایک الگ سے باؤل میں یہ کدو شامل کروں گی، ساتھ ہی میں ½ ٹی اسپون نمک، باریک کٹی ہوئی پیاز، ساتھ ہی میں یہ میرے پاس کٹا ہوا ٹماٹر، سبز مرچ، دھنیا، پودینہ ہے، فریش میں نے اسے باریک چوپ کر لیا، یہ ڈال دیں گے۔ تو تھوڑا میں اس کو بھر کے ہی ڈالوں گی تاکہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے اور اس کا یعنی کہ ذائقہ بھی اچھا لگے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا کلرفل اور خوبصورت سا ہمارا رائتہ بن رہا ہے۔ دھنیا، پودینہ، سبز مرچ، ٹماٹر شامل کر دیا، تو ½ ٹی اسپون کالی مرچ شامل کریں گے، ساتھ ہی میں ½ ٹی اسپون چاٹ مسالہ، ½ ٹی اسپون ہی کٹا ہوا فریش زیرہ شامل کریں گے۔ اگر آپ رائتہ کا ٹیسٹ زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ
کالی مرچ اور جو زیرہ ہے نا اسے فریش کوٹ کے شامل کریں، اس سے اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو دہی 3 پاؤ کے قریب دہی کو میں نے پھینٹ لیا اور اچھے سے ٹھنڈا کر لیا۔ دہی کو ہمیشہ پھینٹ کر ہی استعمال کریں، ورنہ یہ اس کی جو چھوٹے چھوٹے بن جاتی گٹھلیاں وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے سے میں نے دہی شامل کر دیا۔ اب میں اسے مکس کروں گی۔ تو ایک سپون سے اچھے سے میں نے مکس کر لوں گی۔ تو ماشاءاللہ سے یہ ٹیکسچر چیک کرے کتنا کریمی سا ہمارے رائتے کا ٹیکسچر ہے۔ تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک کر دیجئے گا، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی، سمر اسپیشل رائتا کدو رائتا کیسا لگا۔ تو اب ہم اسے مکس کر کے اچھے سے آدھا گھنٹہ کے لیے فریج میں ٹھنڈا کر لیں گے۔ اب اسے روٹی کے ساتھ کھائیں، بوائلڈ رائس کے ساتھ کھائیں، بریانی کے ساتھ کھائیں، یا اسے کٹوری میں نکال کر سپون سے الگ سے کھائیں۔ یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور بہت ٹھنڈک بخش ہے یہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ تو کریمی کدو رائتا تیار ہے۔